اسی پر بات کرتے ہیں. سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا جس طرح سے ابھی مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ صاحب بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لی ہے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 سے 3 ماہ میں اب صورتحال پر قابو پا لیں گے. آپ کا کومنٹ کیا ہے اس پر؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں ان چیزوں کو پرسنل نہیں لے جانا چاہتا, لیکن بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ عمران خان کی حکومت جھوٹ بول رہی تھی. ارے بھائی, اکنامک سروے تو آپ نے سائن کیا ہے, آپ نے یہ دکھایا ہے کہ 15-17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ جو ہے, سب سے زیادہ جو جی ڈی پی گروتھ, ایگریکلچر میں گروتھ, انڈسٹری میں گروتھ, سروسز سیکٹر میں گروتھ, امپلائمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پچھلے 2 سالوں میں ہوئی ہے. تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ بینکرپسی کی طرف ہم لے کے چلے گئے تھے؟ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے جو فیبرری میں بات کی تھی اس کے تو میں نے آپ کو وہ بھی دے دیے تھے کہ نمبرز کیا ہیں. ہم فنڈ کیا تھا, وہ ہم غریبوں کے اوپر ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے, اور 466 کا میں نے آپ کو وہ دے بھی دیا تھا کہ کدھر سے ہم نے لیا, اور آپ نے ابھی یوز کیا اس کو اپنے اگلے بجٹ میں یوز کریں وہ جو ڈیویڈنڈز وغیرہ ہیں. اور ہمارے کھاتے میں آپ نے 330 بلین بھی ڈالا ہے فسکل ڈیفیسٹ میں, پھر بھی آپ دیوالیے کی بات کریں تو ابھی بھی آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پورا اس سال کا جو ہے وہ 4.55 ٹریلین ہے. جو آپ 6,400 ٹریلین کی بات کرتے کہ بینکرپسی ہو رہی ہے, وہ 4.6 ٹریلین ہے. 350 بلین آپ نے اس میں ڈالا بھی ہے, 330 بلین روپیہ. اس کے باوجود تو کس بینکرپسی کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ریزروز کے کدھر تھے؟ ہمارے جو ڈالر تھا وہ کدھر تھا؟ مارچ کے شروع میں 178 تھا اور آج آپ نے لیا تھا 182 تھا. تو کس بینکرپسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ نے. پھر آپ نے بات کی کہ یہ ہم نے جو ٹف ڈیسیژنز لیے ہیں, ٹف ڈیسیژنز لیے ہیں یہ اپنی نالائکی سے لیے ہیں. آپ کی وجہ سے جو ہے روپیہ نیچے آیا, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 22 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا جو اصل میں 15 بلین کا ہونا ہے. تو ان ساری چیزوں سے آپ کی نالائکی, آپ نے ڈیسیژن نہیں لیے وقت پہ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو سچ بتائیں کہ ہم نے یہ پچھلی حکومت اچھا کر رہی تھی, ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے, ہماری جو نالائکی. لیکن وہ شوکت ترین صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ یعنی خسارے کی نہج پر چھوڑ دی, اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں پر مزید ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مارچ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے IMF سے معاہدہ توڑا ہے. اگر ہم آٹا چینی کی قیمتیں کم کر سکتے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکے؟ ہاں, تو وہ میں پوری طرح سمجھا رہا ہوں نا آپ کو, ذرا میری بات سن لیں نا. آدھے گھنٹے کی تقریر کیا, مجھے آپ 5 منٹ تو دیں گی نا آپ. جی, تو بات صرف اتنی ہے کہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہ کہہ رہے تھے, ہمارا تو معاہدہ بالکل چل رہا تھا ان کے ساتھ, اور ہم نے ان کو سمجھا بھی دیا تھا کہ ہم یہ جو ہم نے ریلیف دیا وہ کیسے فنڈ کریں گے. اب جو بات آ گئی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ہے ہم لوگوں نے یہ شوگر پرائز, ارے شوگر کی پرائسز کس کی وجہ سے کم ہوئی ہیں؟ یہ تو ہمارے وقت میں مارکیٹ کے بیچ میں جو 80 روپے سے کم تھی, آپ نے جو 70 روپے اس میں کی تھی اپنا یوٹیلیٹی اسٹور میں, تو ہم تو اس سے بھی کم تھا ہمارے یوٹیلیٹی اسٹور میں. ہمارا تو آٹا جو آپ 40 روپے کی بات کریں تو ہم بھی یوٹیلیٹی اسٹور میں, آپ مارکیٹ کی بات کریں نا. آج مارکیٹ میں جو ہے 75 روپے سے 80 روپے کا آپ کا آٹا بک رہا ہے فی کلو. آپ اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو مارکیٹ کے بیچ میں ہم لوگوں نے آٹا جو تھا وہ 55 روپے پہ رکھا ہوا تھا. تو یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ چینی کیوں کم ہوئی ہے, کیونکہ بمپر کراپ ہوئی ہے, ہمارے وقت میں بمپر کراپ ہوئی ہے, اور 7 ملین ٹنز ہوئی ہے. اس کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور یوٹیلیٹی اسٹور میں اگر آپ نے, میں نے جس طرح کہا آپ دے رہے تھے, ہم آپ سے کم پیسوں پہ دے رہے تھے. پھر آپ نے بات کی کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور بڑھا دیں گے, نمبر آف یوٹیلیٹی اسٹور. آپ دیکھیں پرائس مانیٹرنگ کمیٹی میں کتنی دفعہ, کئی مہینوں سے جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو رہا تھا, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا. آپ اس کی وہ لے رہے ہیں, کریڈٹ لے رہے ہیں, اس بات کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا پروگریسو بجٹ ہے. کون سا پروگریسو بجٹ ہے؟ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں کہ فلانی, وہ کہہ رہے ہیں امیروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. ہاں, امیروں پہ لگا دیں, لیکن ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ 43 ملین لوگوں کے ڈیٹا آپ کے پاس ہے, آپ ٹیکس کو ایکسپینڈ کریں, بیس کو. آپ لوگوں پہ ٹیکس کو لگا رہے ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تو 1400 بلین جو ہے ایک سال میں ٹیکس زیادہ اکٹھا کر دیا تھا. آپ نے تو 6.1 ٹریلین سے آپ تو 7 پہ آگے کھڑے ہو گئے. یہ تو آپ کو ڈنڈا مارا ہے اس نے IMF نے کہ آپ نے 400 بلین اور کیا. ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جاتے. جب 8 ٹریلین پہ لے کے جاتے تو ہمارے پاس جو ہے 600 بلین اور ہوتا, وہ ہم غریبوں پہ خرچ کرتے, اس سے ہم مہنگائی کم کرتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو غریبوں کا خیال ہی تب آیا جب عدم اعتماد آئی, اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ جس سے پہلے کی نا یہ آپ کا صحت کارڈ کب شروع ہوا, ہم نے کیا تھا کامیاب پاکستان پروگرام کب کیا جو آپ نے بند کر دیا. صحت کارڈ آپ نے بند کر دیا, کب شروع ہوا تھا. کامیاب جوان کب شروع ہوا تھا, کئی سالوں سے شروع ہوا تھا, 1.5-2 سال سے شروع ہوا تھا. یہ آپ نے پروگرام شروع کیے تھے. آپ نے جا کے جب ریویو کیا اور آپ نے کہا یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے, لیکن نام چینج کر دیا آپ نے اس کا. کر دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ہم نے شروع کیے تھے. آپ نے کبھی باٹم اپ کی اپروچ نکالی. یہ ہم نے یہ احساس کے سارے پروگرام ہم نے کیے تھے, جس کو آج پوری دنیا میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ریکگنائز کیا ہے, از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں, آپ کی طرف سے اس کا. اچھا شوکت ترین صاحب, بس جاتے جاتے مختصراً یہ جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. وزیر خزانہ آپٹیمسٹک ہیں, آپ کو بہتر لگ رہا ہے کہ سچویشن جائے گی اب؟ دیکھیں جی, اس وقت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے گیس کی پرائسز اور بڑھا دینی ہے, الیکٹریسٹی کی پرائسز اور بڑھا دینی ہے. ہم نے یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے, پیٹرولیم لیوی پہ بھی یہ کہہ رہے جی پیٹرول لیوی تو 17 روپے تھی, اور انہوں نے ٹیکس بھی رکھے ہوئے تھے. کوئی ٹیکس نہیں تھا, 0 سیلز ٹیکس تھا اس وقت. اور یہ وہ بھی لگائیں گے, پیٹرول لیوی کو 50 روپے پہ لے کے جائیں گے, تو آپ کا خیال ہے کیا ہے کہ یہ نیچے آئے گا؟ میرے خیال میں انفلیشن نیچے نہیں آئے گی. اور دوسری چیز ہے, ایک بہت بڑا ان کا جو بجٹ میں ہول ہے وہ یہ ہے کہ یہ انفلیشن کو لے کے رکھ رہے ہیں 11.5% پہ. 11.5% پہ انفلیشن نہیں ہوگی, ڈسکاؤنٹ ریٹ اوپر جائے گا. ان کا فسکل ڈیفیسٹ جو یہ 4.9 دکھا رہے ہیں, یہ کچھ کم از کم 8.5 کے قریب ہوگا, اور اس سے جو ہے انفلیشن اور بڑھے گی, اس سے آپ کی ڈپریسیشن اور ہوگی. تو یہ خواب دکھا رہے ہیں, کیونکہ تھوڑا سا یہ چائنا کی وجہ سے, اور یہ IMF نے تھوڑی سی امید بھی ہے, اس سے زیادہ تھوڑی پازیٹیوٹی آ رہی ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں, ابھی بھی اکانومی از ان اے میس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایکس فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے اروائی نیوز سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.